الصلاة خير من النوم الصلاة خير من النوم علی، بیٹے علی، کیا آپ نے نہیں سنا مسجد سے الصلاۃ خیر من النوم، نیند سے بہتر نماز ہے، اس کا یہ اعلان ہے وہ، سو آپ جلدی اٹھ جائیے۔ ٹھیک ہے ماں جی۔ دیدی مجھے وضو کرنے دو۔ تو آپ دان صاف کیے بغیر مسجد جائیں گے؟ نماز کے لیے دان کیوں صاف کرنا ہے؟ وضو کافی نہیں ہے؟ نماز کے لیے وضو کافی ہے، مگر وضو کرنے سے پہلے دان بھی صاف کرنا ہے، یہی تھی ہمارے پیغمبر کی نصیحت، تو میرے منا پہلے دان صاف کرتے جائیے۔ السلام علیکم ابا جان۔ وعلیکم السلام۔ ہاں بیٹا، وضو کر کے تیار ہو گئے تو ہم مسجد چلیں؟ ابو، آج سے بابا کے ساتھ ہر دن مسجد جانے کے لیے امی بول رہی تھی، وہ کیوں؟ ہاں آپ ہی بولیے، آج کے دن کی کیا خاصیت ہے؟ ہاں، آج میرا 7واں جنم دن ہے۔ ہاں وہی ہے نا۔ تو ابھی آپ کی کیا عمر ہوئی؟ 7 سال۔ کیا آپ کو معلوم ہے ہمارے پیغمبر نے کیا ارشاد فرمایا؟ کیا ہے؟ ہر بچہ 7 سال کا ہو جائے تو اس کو چاہیے کہ وہ نماز پڑھنا شروع کریں، سمجھ گئے؟ ہم اگر نماز نہیں پڑھے تو کیا ہوگا؟ اگر ہم نماز نہیں پڑھیں تو ہم مسلمان ہی نہیں رہیں گے۔ مسلمان بولے تو کیا ہے؟ مسلمان کا معنی ماننے والے، یعنی اللہ اور پیغمبر کے ارشادات کو مان کر زندگی گزارنے والے، سمجھ گئے؟ ہمارے پیغمبر نے اپنی زندگی کے آخری لمحے میں بھی نماز کے بارے میں ہی ہمیں نصیحت فرما رہے تھے، تو اس سے نماز کی کتنی اہمیت ہے معلوم ہو گیا؟ ابھی ہم مسجد چلیں؟ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ بابا میں آپ کا ہاتھ سنبھالوں؟ نہیں بیٹا، آپ لوگ جلدی جائیے، میرے انتظار میں آپ بھی دیر ہو جائیں گے۔ ابو، وہ دادا بیچارے، وہ دادا تکلیف اٹھا کر کیوں مسجد آتے ہیں؟ وہ بات کیا ہے معلوم بیٹا؟ فجر کی نماز کے لیے مسجد آنے والوں کو اللہ بہت پسند کرتا ہے، اللہ ان کو بہت تحفے بھی دیتا ہے۔ تو ہمیں بھی بہت تحفے ملیں گے، ہے نا ابو؟ کیا تحفہ ہے معلوم بیٹے؟ معلوم، جنت۔ ہاں وہی ہے۔
اللهم افتح لي أبواب رحمتك. العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم انی اسألک من فضلک. بیٹا دادا کی لاٹھی اٹھا کے دے دو. دادا یہ آپ کی لاٹھی. ہاں ماشاء اللہ، بہت اچھا لڑکا. کیا نام بیٹا آپ کا؟ علی. آپ لوگ چلیے، میں آرام سے آتا ہوں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ابو آپ مسجد داخل ہوتے ہوئے اور نکلتے ہوئے کچھ بول رہے تھے، وہ کیا ہے؟ وہ دعا ہے بیٹے. مسجد میں داخل ہوتے ہوئے اللہم افتح لی ابواب رحمتک اور نکلتے ہوئے اللہم انی اسألک من فضلک بولنا چاہیے. تو اس کا معنی کیا ہے؟ ہاں، مسجد میں داخل ہوتے ہوئے اے اللہ میرے لیے اپنی رحمت کے دروازے کھول دے، ایسے ہی. اور نکلتے وقت اے اللہ میں تیرا فضل چاہتا ہوں. اس جیسی دعائیں ہم پڑھتے ہیں، سمجھے؟ ایسے ہی گھر میں داخل ہوتے ہوئے اور نکلتے ہوئے بھی دعائیں پڑھنی ہیں. وہ کیا ہے ابا جان؟ گھر سے نکلتے ہوئے بسم اللہ توکلت علی اللہ پڑھ کر اللہ کے نام پر توکل کرتے ہوئے نکلنا ہے. ایسے ہی گھر میں داخل ہوتے ہوئے بسم اللہ پڑھ کر اللہ پر توکل کر کے گھر والوں کو سلام کر کے ہی داخل ہونا ہے. گھر میں داخل ہوتے ہوئے اگر بسم اللہ نہیں پڑھے تو کیا ہوگا؟ اگر گھر میں داخل ہوتے ہوئے بسم اللہ نہیں پڑھے تو ابلیس بھی ہمارے ساتھ گھر میں داخل ہو جائے گا. تو گھر میں داخل ہوتے ہوئے ضرور بسم اللہ پڑھنا چاہیے، ہے نا ابو؟ ابو وہ درخت سے چڑیاں آواز کرتے ہیں، دیکھیے بہت چڑیاں ہیں. وہ چڑیاں کیوں آواز کرتے ہیں؟ وہ صرف آواز ہی نہیں کرتے بیٹے، وہ اصل میں اللہ کی پاکی کا اظہار کر رہے ہیں. وہ اللہ کو یاد کرتے ہیں. یہ بات آپ کو کیسے معلوم؟ وہ قرآن میں ہے بیٹے. یہ پرندے ہی نہیں، چونٹیاں، سمندر کی مچھلیاں، شہد کی مکھی، مینڈک، ایسے ہی زمین اور آسمان کی ہر مخلوق اللہ کو یاد کرتے رہتے ہیں، یہ کہہ کر قرآن نے بتایا ہے. ابھی وہ اپنی غذا تلاش کر کے دور دور پھیل جاتے ہیں. ان کو کہاں سے غذا ملتی ہے؟ کون ان کو کھانا دیتا ہے؟ اللہ تعالیٰ دے گا. صرف ان چڑیوں کو ہی نہیں، یہ دنیا کی ہر مخلوقات کو کھانا کھلانے والا اللہ ہی ہے.